جی بالکل جی، ڈاکوؤں اور خطرناک اشتہاریوں کے گرد سی سی ڈی نے اپنا شکنجہ تیار کر لیا ہے اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سی سی ڈی متحرک ہے اور کئی ایسے خطرناک ڈاکو چور بدماش جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہمیں بتائیں گے ایس ایس پی آفتاب پھلروان، ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ ڈاکوؤں چوروں کے گرد جو شکنجہ تیار کیا گیا ہے اس حوالے سے ایس ایس پی جو آفتاب پھلروان ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر، یہ بتائیں، بڑے خوف زدہ ہو گئے ہیں ڈاکو چور جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے اور جب سے سی سی ڈی بنائی گئی ہے اب وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جو جاری ہے، کیسے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوف سی سی ڈی سے زیادہ یہ قانون کی عملداری کا خوف ہے۔ اور دوسری آپ نے یہ بات کہی کہ وہ زیر زمین چلے گئے ہیں، وہ چاہے زیر زمین چلے جائیں، چاہے وہ دوسرے صوبوں میں فرار ہو جائیں، چاہے وہ بیرون ملک فرار ہو جائیں، ہم جہاں بھی ہوں گے ہم انہیں قانون کے مطابق ایکسٹراڈیشن کر کے، قانون حوالگی مجرمان کو استعمال کر کے ہم انہیں واپس ملک کے اندر لائیں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور قانون کے ذریعے ان کی سزا یابی کو یقینی بنائیں گے۔ یہ کرمنل سن لیں کہ اب وہ جہاں مرضی چھپ جائیں لیکن سی سی ڈی ان کو پکڑ کے لائے گی، چاہے وہ زیر زمین چلے جائیں۔ آفتاب پھلروان صاحب سے مزید پوچھتے ہیں، اچھا سر یہ بتا دیں جو بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب سیف ہو گئے ہیں، ان کی گرفتاری کیسے ممکن ہوگی؟ ان کی گرفتاری زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہم ان کا ریڈ وارنٹ لیں گے، ریڈ وارنٹ لینے کے بعد انٹرپول کے ذریعے ہم اس متعلقہ ملک کے جہاں پہ حوالگی مجرمان کا ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ ہمیں انہیں گردن سے پکڑ کر ہمارے حوالے کریں گے اور ہماری ٹیم انہیں سیدھی بائی ایئر لے کے واپس لاہور ایئرپورٹ یا فیصل آباد ایئرپورٹ یا سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچ جائے گی۔ اب دنیا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، نو ورلڈ از این آئی لینڈ، تو وہ جہاں بھی ہوں گے سی سی ڈی کی وہ پہنچ سے اب دور نہیں ہیں۔ اچھا سر یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جو اشتہاری مجرمان تھے، خطرناک ڈاکوؤں تھے، جنہوں نے لوگوں کے جو شہری ہیں آپ کے لاہور سمیت پنجاب کے، ان کے دلوں میں خوف کی علامت تھی، لیکن جب سے سی سی ڈی آئی ہے اب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سی سی ڈی کے ہٹتے چڑھ گئے تو ہماری معافی نہیں ہے۔ تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی جو شہری ہیں ان کو خوف ہے سی سی ڈی کے بننے سے؟ جو کرمنل ہیں ان کو تو خوف ہے ہی ہے، لیکن شہریوں کو اب خوف ختم ہو گیا اب کرمنلز کا؟ شہریوں کو اب کرمنل سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی شکایت سی سی ڈی کے کسی بھی سینٹر میں نوٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی تھانے میں بھی پرچہ درج کروا دیں تو اس کے بعد وہ تفتیش تبدیل ہو کے سی سی ڈی میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کا یہ ویژن پبلک میں بہت پذیرائی ملی ہے کہ اگر ایک سونے کے زیورات سے لدی پھندی خاتون بھی شادی پہ جائے گی، کسی فنکشن پہ جائے گی، رشتہ داروں کو ملنے جائے گی، تو اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی اچکا، کوئی ڈاکو اس کو راستے میں روک کے گن پوائنٹ پہ وہ زیور اتار لے گا۔ یہاں پہ اتنے دلدوز منظر سامنے میں آئے کہ ڈاکوؤں نے ایک بوڑھی خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچیں، اس کے کان چر گئے۔ اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور ہم سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق پنجاب کو ایک سیف، سیکیور اور محفوظ پنجاب بنانے میں پنجاب پولیس کے ساتھ، بیکاز سی سی ڈی پنجاب پولیس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وی آر پارٹ آف پنجاب پولیس، تو پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے ہم آپ کو، عوام کو ایک بدلتا ہوا محفوظ پنجاب دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل جی، آفتاب پھلروان ایس ایس پی سی سی ڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہ واضح پیغام ہے، اور بلکہ یہ فوٹیج بھی بڑی وائرل ہو چکی ہوئی ہے کہ سہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب خاتون اپنے اوپر جو زیورات پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ 20 تولے چاہے وہ 10 تولے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے وہ چھین سکے۔ اچھا دوسرا میرا آفتاب پھلروان سے یہ سوال ہے کہ سر یہ بتائیں کہ جو انفارمیشن دیتا ہے کرمنلز کی،
اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی فیض ظفر چٹھا نے واضح پیغام دیا کہ ان کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا، وہ ذرا آپ بتائیے گا کیا ہے؟ قانون کے مطابق جو قانون کو اطلاع اور انفارمیشن دینے والا شہری ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے. اس اطلاع دینے والے شہری سے میں بھی اپنے کسی کانسٹیبل سے اس کا نام نہیں پوچھ سکتا، اور نہ ہم پوچھتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اطلاع کس نے دی، ہمیں غرض اس سے ہے کہ اطلاع کیا ہے. شہری بے فکر ہو کے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں جرم کی. ان کا نام مکمل طور پہ سیگا راز میں رکھا جائے گا. اور یہ اس بات کو ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب بہت پہلے کلیئر کر چکے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ان کا نام سوائے اس افسر کے جس کو انہوں نے اطلاع دی ہے، اور وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے میسیج دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی کلو باقی نہ رہے کہ وہ اطلاع کس نے دی. باقی اس اطلاع پر جو قانون کی عملداری ہوگی وہ پبلک بھی دیکھ لے گی اور وہ اطلاع دینے والے بھی دیکھ لیں گے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیں کہ جب سے سی سی ڈی بنی ہے خوف تو بہت زیادہ کرمنلز میں، اب کتنے کے گینگ آپ نے ان کے گرفتار کر لیے ہیں اور کتنا کہ ان سے مال مسروقہ یا کوئی اسلحہ گولیاں برآمد کی ہیں؟ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو ڈکیتوں کے راہزنوں کے گینگز تھے موسٹلی وہ سمیش کیے جا چکے ہیں. کچھ گینگز ایسے تھے جو ڈالوں پر دندناتے پھرتے تھے. وہ آگے گاڑی جا رہی ہے، پیچھے ڈالے والے ہیں، منہ انہوں نے ڈھانپے میں، ہاتھ میں کلاشن کوفیں پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ جہاں جاتے تھے پبلک میں خوف و ہراس پھیلاتے جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ڈالوں پہ اس طرح رائفلیں لے کے گھومیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنایا گیا ہے، ان کو جیلوں میں بھیجا گیا ہے، ان کے تمام وہ بندوقوں کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں اور ان کو ہتھکڑیاں مار کر عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. پنجاب میں اب عملداری، پنجاب میں اب سپریمیسی صرف لاء کی ہوگی. اچھا سر، یہ بھی بتائیں نا کہ جو شوٹرز ہیں لاہور میں کو ابھی بھی آپ کے خیال میں دندنا رہے ہیں کہ یہاں سی سی ڈی کے خوف سے وہ فرار ہو چکے ہیں؟ بیگ صاحب، اس کا بہتر جواب تو آپ جیسا جہاں دیدہ صحافی بھی دے سکتا ہے کہ لاہور میں جہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر آئے دن شوٹرز کے ذریعے اموات ہو رہی تھیں، تو اس سے پہلے میں یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں کہ او سی یو نے بھی شوٹروں کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا کام کیا. جو اب اکا دکا شوٹرز رہ گئے ہیں ان کی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ معاشرے میں پھریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ تمام جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے. اچھا آپ صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ جو کرمنلز ہیں ریکارڈ یافتہ، جو سی سی ڈی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ کڈنیپنگ فور رینسم، ڈکیتی ود مرڈر، جتنے بھی سنگین مقدمات ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بننے سے کرائم کا گراف بھی نیچے آیا ہے؟ کرائم کا گراف بہت نیچے آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے ان میں سے قانون کے مطابق ان کو ہینڈل کیا گیا، جنہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور پولیس کو انہوں نے اپنی گولیوں کا نشانہ بنانا چاہا، ان کے ساتھ انکاؤنٹرز ہوئے، اور بقایا جنہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا ان کو پھر عدالتوں میں پیش کر کے جیلوں میں بھجوایا گیا ہے. اگر کوئی اس صوبے میں جرم کرنا چاہے گا تو اس کو ایک دفعہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اب سی سی ڈی اس کے پیچھے ہوگی. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جو کرمنلز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 2 ماہ میں سی سی ڈی نے بتا دیا ہے کہ یہ کوئی محکمہ بنا، اور جو سی ایم پنجاب ہیں وہ بھی اس سے بڑی متاثر ہوئی ہیں کہ واقعہ سی سی ڈی اتنا عرصہ ہم نے بھی دیکھا، بڑی ابابیل آئی، مجاز اسکواڈ آئی، بہت سی بنی، لیکن اس نے بہت کم عرصے میں اپنا آپ سی سی ڈی نے دکھایا ہے. تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بہت سمپل بیک گراؤنڈ ہے. سب سے پہلے سی سی ڈی میں جو افسران پنجاب پولیس سے لیے گئے وہ سارے بڑے بہادر، پروفیشنل اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں. سیکنڈلی، کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے سی سی ڈی میں، بالکل. تیسرا،
ان کا اندر جو خود احتسابی کا نظام سی سی ڈی میں رکھا گیا ہے، اس میں ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی سی سی ڈی کے اندر رہ کر یہ جرت کرے گا کہ کرپشن کرے تو اس کو منہ کالا کر کے سی سی ڈی سے نکالا جائے گا. اتنے سخت الفاظ پولیس میں کبھی بھی استعمال نہیں کیے. یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے کہ سی سی ڈی میں رہتے ہوئے اگر کوئی پولیس اہلکار یا افسر اس میں کرپشن کرتا انوالو ہوا تو اس کا کالا منہ کیا جائے گا. یہ بہت بڑی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے بات کی ہے. اور دوسرا صاحب میں یہ بھی بتا دیں کہ کرمنل کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں ڈیلی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو گلی محلے میں آج کل جو بدماش ہیں، جو اوورسیز پاکستانی شہریوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ دیکھیے، سی سی ڈی کا اس وقت جو بیسک مینڈیٹ ہے وہ ڈکیت، رہزن، چور، نقب زن، کرائے کے قاتل، ان کو قانون کے دائرے میں لانا اور ان کو جیلوں میں بھجوانا ہے. دوسرا جو آپ نے توجہ دلائی ہے وہ بھی سی سی ڈی کے مینڈیٹ میں شامل ہے. اس میں جو سینئر کمانڈ ہے اس نے اس پر فیصلہ کرنا ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ چونکہ وہ ہمارے قانون میں بھی شک رکھی گئی ہے لینڈ گریبرز کے متعلق، تو ان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. بالکل جی، یہ کرمنل اب سوچ لیں، سمجھ لیں کہ سی سی ڈی اب ان کو ڈھونڈ نکالے گی. اگر انہوں نے کسی بھی شہری کو تاوان کے لیے اغوا کیا یا ڈکیتی ود مرڈر کیا یا نقب زنی کی یا شارع عام پر واردات کرتے ہوئے سی سی ڈی کے ہتھے وہ چڑھ گئے تو ان کی معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی سفارش بھی نہیں ہے. صرف میرٹ ہوگا. اور سی سی ڈی کا واضح دعویٰ ہے کہ اب کرمنل یا تو عدالتوں میں چلے جائیں یا سی سی ڈی کے آگے آ کے گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ لیں. آخری لاسٹ سوال ہم آفتاب پھلروان سے کریں گے کہ جو منشیات فروش جو کرمنلز نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہمیں سی سی ڈی سے بچایا جائے، ہم کبھی کوئی ایسا گناہانہ کام اب نہیں کریں گے، اس حوالے سے کیا سوچا آپ نے؟ جی، میں بیگ صاحب ایک تو تھوڑی درستگی کرنا چاہوں گا. سی سی ڈی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو معاف کرے. بالکل سی سی ڈی کے پاس معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. معاف کرنا وہ یا تو اس مدعی نے کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا کورٹ نے کرنا ہے جب وہ کورٹ مکمل سماعت کر لے گی کیس کی. ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں گے، موجودہ وارداتیں دیکھیں گے، اس کے بعد اس کا کیس بنا کے عدالتوں میں بھیجیں گے. اور دوسری بات، جو معافیاں مانگ رہے ہیں یا حلف دے رہے ہیں، وہ قانون کے مطابق ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے. ہماری معزز عدالتیں ہیں، وہاں پہ جائیں. اگر وہ کسی مقدمے میں مفرور ہیں تو ضمانت کروائیں، اگر اشتہاری ہیں تو کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو سبمٹ کریں. اور اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جرائم کی وجہ سے ان کے ضمیر پر بوجھ ہے تو عدالت کے سامنے جا کے 164 کا اپنا بیان نوٹ کروائیں اور پھر اپنی سزا یابی لیں. قانون کا تو بڑا کلیئر طریقہ کار ہے اس میں. سر، آپ بڑے دبنگ افسر ہیں اور اس سی سی ڈی میں آپ نے ایک نام بنایا ہے. پہلے بھی آپ او سی یو میں تھے، وہاں پر بھی بڑے ایسے ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جو ریکارڈ یافتہ تھے. لاسٹ میں کیا ان کرمنلز کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ بہت سمپل میسج ہے. جو کرائم انہوں نے کر لیے، آگے گنجائش نشتہ. اب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، اور مزید اگر جرم کرنے کا ان کا کوئی پلان بن رہا ہے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق سخت آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. بالکل جی، ایس ایس پی آفتاب پھلروان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا صاف واضح پیغام ہے کرمنلز کے لیے جو پہلے ہو چکا. اب اگر کوئی بھی ملزم، بدماش، ریکارڈ یافتہ اشتہاری کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوگا تو اس کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. سی سی ڈی اس کے خلاف جائے گی اور سی سی ڈی جہاں پہ وہ چھپے گی وہاں سے اس کو ڈھونڈ نکالے گی. اور اگر انہوں نے پیش ہو کے بتانا کہ ہم نے سب کو چھوڑتا، وہ عدالتیں ہیں، وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ ضمانتیں کروائیں، وہاں اپنی جو ریکارڈ ہے وہ بتائیں. لیکن اگر اب لاہور شہر پنجاب میں کوئی بھی خواتین، کوئی مرد، کوئی بھی ایسا شہری جو سمجھتا ہے کہ اب بدماش مجھے دھمکیاں دے کے ڈرا دھمکا سکتے ہیں یا وارداتیں کر سکتے ہیں یا اس کا مکان ہتھیار سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اب سی سی ڈی
اس کی ہیلپ کرے گی، بھرپور کرے گی اور اس کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔